بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ لغزشیں ہونا فطرت انسانی ہے، غلطیاں ہو جانا یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اگر لغزشیں نہ ہوں تو ترقی نہ ہو، مگر ان لغزشوں سے بچنے کے لیے اور متنبہ ہونے کے لیے تمام بڑے بڑے علماء اور صوفیاء نے اللہ والوں سے اصلاحی تعلق قائم کیا اور اپنی طرف کسی کمال کو منسوب کرنا چھوڑ دیا۔ صبح سے شام تک اپنی زندگی کا جائزہ اگر ہم لے لیں تو ہمیں بہت ساری اپنی خطائیں سمجھ میں آنے لگیں گی۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم جو کچھ غلطیاں کر رہے ہیں ہم کرنا تو نہیں چاہتے، لیکن چونکہ یہ کمزوری ہے ہمارے اندر اس لیے ہو جاتی ہے۔ اب ایمان ہونے کی نسبت پر ہم اس غلطی پر اگر علم ہو جائے تو پچھتاتے بھی ہیں اور اصلاح چاہتے بھی ہیں۔ اب خود جائزہ لیتے رہیں گے اور یہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ ہم یہ غلطی کرتے ہیں، تو پھر ہم کس سے پوچھیں گے کہ اس غلطی سے توبہ تو کر لیں، لیکن یہ غلطی جو بار بار ہو رہی ہے اس سے بچنے کی کیا راستہ ہے، اس سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ تو اللہ والے چونکہ یہ سب راستے سے گزر چکے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں وہ اپنے شیخ سے اور ان کے شیخ اپنے شیخ سے پوچھ کر اس راستے کو طے کرتے ہیں۔ اس لیے اس پوچھنے کی برکت سے ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ ہماری غلطی کی اصلاح کیسے ہوگی۔ اور جو اللہ والے راستے کو طے کر لیتے ہیں وہ اپنے آپ کو بھولتے نہیں، بلکہ اس وقت بھی وہ اپنی غلطیوں کا حساب لگاتے رہتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ اور محاسبے میں ہمارا معاملہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے ہے، اپنے بیوی کے ساتھ کیسے ہے، اپنے اولاد کے ساتھ کیسے ہے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ کس طرح کا ہے، ہم ان کے حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں ادا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سب باتیں حقوق کی ادائیگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا قصور ہے کسی کا حق مار کر مر جانا۔ ہمارے بڑوں نے تو ایسا کیا کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے اوپر کتنی کڑی نگاہ رکھتے تھے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم دوسروں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، کاش اپنے بارے میں جان جائے شکیل تو بہت کچھ اصلاح ہو سکتی ہے۔ ہمارے بڑے تو یہاں تک کرتے تھے کہ ایک دفعہ دہلی میں بہت بڑا مجمع تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وعظ فرما رہے تھے۔ دوران وعظ فرمایا، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس وقت ایسی بات مجھ پر وارد ہوئی ہے جو آپ نے کبھی نہیں سنی اور بڑی مفید بات ہے، میں تحدیث نعمت کے طور پر اس کو بیان کرتا ہوں۔ پھر یکایک خاموش ہو گئے اور کہا کہ حضرات ایک بات ہے، اس میں مجھ سے انفرادیت کا دعویٰ ہو گیا کہ یہ نئی بات مجھ پر وارد ہوئی ہے اور آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ اگرچہ میرے لفظ تحدیث نعمت کے ہیں، لیکن پھر بھی میں سب کے سامنے اس دعوے سے توبہ کرتا ہوں۔ اس واقعے کو نقل کرنے والے نے کہا کہ یہ بات مجھ کو مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ نے سنایا اور انہوں نے فرمایا کہ وہ اس مجلس میں شریک تھے، اور حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ میں نے اس دن حضرت کا مرتبہ پہچانا کہ اتنے بڑے مجمع میں کیا ضرورت تھی اپنی اس بات کا اظہار کرنا کہ میں کہیں ایسا تو نہیں کہ میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ یقینی طور پہ کوئی دعویٰ تو نہیں تھا کیونکہ تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو خیال ہوا کہ شاید میرا دعویٰ تو نہیں ہے، اس لیے میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور سب کے سامنے توبہ کیا۔ ہم باتیں بناتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کو چھپاتے ہیں، ہماری راہ بہت الگ ہو گئی ہے۔ اللہ کرے ہم صحیح راہ پر آ جائیں، دوسروں کا محاسبہ کرنے کے بجائے اپنا حساب لگانے لگیں، اپنی غلطیاں تلاش کرنے لگیں، چاہے ظاہر کی ہو، باطن کی ہو، معاشرے کی ہو، معاملات کی ہو، اخلاق کی ہو، عبادت کی ہو، نماز کی ہو، ایمانیات کی ہو، کہیں کی بھی ہو۔ ہم اپنے بارے میں اگر سوچیں گے، غور کریں گے تو ہمیں ہزار غلطیاں ہمارے اندر نکلیں گی، اور فکر آئے گی تو کسی اللہ والے سے پوچھیں گے تو اصلاح بھی آسان ہو جائے گی، اور نہ بھی اصلاح ہو سکی، کوشش کرتے کرتے مر گئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھوں کے ساتھ حشر فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں بعمل بنائے۔